سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اب تک مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد وہ دو قطاروں میں نکلے، ایک حضرت حمزہ کے پیچھے اور ایک حضرت عمر کے پیچھے، اور سب نے ببانگ دہل یعنی کھلے عام جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس فرق کو پیدا کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ اللہ کو بھی کمزور اور خوفزدہ مومن سے زیادہ طاقتور اور بہادر مومن پسند ہے۔ ہمیں بھی نہ صرف اپنے جسم کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے بلکہ اپنے ارادوں میں بھی پختگی پیدا کرنی چاہیے، صحیح اصولوں کو اپنانا چاہیے اور پھر اپنی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ سارے فیصلے خود اعتمادی سے کرنے چاہیے، خود اعتمادی سے بات چیت کرنی چاہیے، خود اعتمادی سے ہر کام شروع اور ہر کام ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ خیال رہے کہ ہم خود اعتمادی کے چکر میں خود پسندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، جسے خود احتسابی کہا جاتا ہے۔ بڑوں سے اور اپنے مخلص دوستوں سے بھی اپنے بارے میں رائے لے کر اپنی شخصیت میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، خود اعتمادی یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہوں ہم پورا بھروسہ کریں کہ ہم اس کو کر لیں گے، اور خود پسندی یہ ہے کہ ہم چاہیں کہ دوسرے اس پہ ہماری تعریف کریں۔ تو خود پسندی سے بچنا ہے اور خود اعتمادی اور خود احتسابی پیدا کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے بہت سمجھدار بچے ہیں آپ لوگ۔ تو بچوں، اب ہم حضرت عمر کی خود اعتمادی کا حال بھی آپ کو سناتے ہیں۔ کہاں تو دوسرے مسلمان، جیسا کہ حضرت نعیم کا ذکر آیا، اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے کہ ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، اور کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو بڑے بڑے دشمنوں کو ان کے گھر جا جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ڈھول پیٹ کر اعلان کرنے والے شخص کو بھی بتا دیا کہ وہ اس کا اعلان سارے شہر میں کر دے۔ اور بعد میں جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو وہ بھی چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آئے اور ہجرت کا اعلان کیا، اور یہ بھی چیلنج کیا کہ اگر کوئی انہیں روک سکتا ہے تو روک لے۔ اب سب بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسی بہادری، عزم اور ان کی جیسی صلاحیتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ، حضرت نجاشی کی سرپرستی، سورہ نجم کی تلاوت اور سجدہ، حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور مضبوط ڈھال آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، جو تقریباً 40 سال سے کعبے کے متولی تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد سے، اور مکہ کے سرداروں میں سے بھی ایک تھے، لہٰذا ان کی مخالفت کرنا آسان نہ تھا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس وجہ سے مشرکین مکہ نے کئی بار کوشش کی کہ حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، لیکن ابو طالب ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہی کرتے۔ پہلی مرتبہ قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر ٹال دیا۔ یہ کوہ صفا والے واقعے کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے۔ دوسری مرتبہ وہ ہجرت حبشہ میں نجاشی کے پاس سے ناکام ہونے کے بعد آئے اور دھمکی دے کر گئے کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا تو وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بے فکر ہو کر اپنا کام کیجئے، کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہرگز نہیں پہنچ پائے گا جب تک کہ وہ مٹی میں دفن نہ ہو جائیں، یعنی ان کے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ محاورہ مشہور ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔
جب دھمکی سے اگلا نہیں ڈرتا اور بہادری اور ہمت دکھاتا ہے تو اکثر دھمکی دینے والا خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب قریش والوں نے دیکھا کہ دھمکی بے اثر گئی ہے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو ایک حماقت انگیز لالچ دینے کی کوشش کیا یہ کہ ایک خوبصورت اور مضبوط نوجوان عمارہ بن ولید کو حضرت ابو طالب کے پاس لے کر گئے اور بولے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص سے بدل لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور ہم محمد کا جو چاہیں حال کریں، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیجئے گا۔ حضرت ابو طالب ان کی اس احمقانہ تدبیر پر بولے کہ میں تو تمہارے لڑکے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو، کتنا برا سودا کرنے آئے ہو۔ یہاں سے بھی ناکام ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو بے شمار دولت دینے کو تیار ہیں، اگر عزت اور مرتبہ چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، اگر آپ کے پاس آنے والا فرشتہ کوئی جن یا بھوت ہے تو ہم اس کا بھی کسی جادوگر وغیرہ سے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ غرض اسی طرح کے کئی لالچ دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بات مکمل کر چکے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میری بھی سنو۔ پیارے بچوں، اپنی بات سنانے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اگلے کی ساری بات سن لی جائے، کاٹی نہ جائے، اس کے دل کا تمام احوال جان لیا جائے اور اس کے پاس کوئی نقطہ یا پوائنٹ نہ چھوڑا جائے۔ یوں اپنی بات نہ صرف بہتر انداز میں سنائی جا سکتی ہے بلکہ منوائی بھی جا سکتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ اللہ نے کان دو دیے ہیں اور زبان ایک، یعنی سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم، اور اپنی بات کو بھی دوسرے کی بات کے جواب کے انداز میں کہنا چاہیے تاکہ اس کے ذہن کے مطابق چیزیں واضح ہوں۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ تمام غیر مسلم اسلام کے دشمن ہیں تو اسے غیر مسلم اور کافر کا فرق بتانا چاہیے کہ بہت سے غیر مسلم تو اسلام کو جانتے تک نہیں، تو بھلا دشمن کیسے ہو گئے؟ البتہ کافر اسلام کو جان کر اس کا انکار کر کر اس سے دشمنی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیشکش کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت فرمائیں۔ وہ سن کر عتبہ واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ یہ کلام کوئی بڑی تبدیلی لا کر رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یا تو عرب والے ان کا خاتمہ کر دیں گے یا ان کی بادشاہی قبول کر لیں گے، جو دراصل تمہاری ہی بادشاہی ہوگی۔ دیکھا بچوں، قرآن کا کیسا اثر ہوا؟ ہمیں بھی قرآن یاد ہونا چاہیے اور اکثر چیزوں کے جواب میں اگر ہم قرآن کی آیت پیش کر سکیں تو ہمیں قرآن کی آیت پیش کرنی چاہیے، اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی مایوس ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے ابو طالب کو دی گئی جنگ اور قتل کی دھمکی کے منصوبے بنانے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو طالب نے اپنے دادا ہاشم اور چچا جناب مطلب کے خاندان کو جمع کیا اور سارا معاملہ سامنے رکھا کہ دوسرے خاندان اور قبیلے والے ہمارے بھتیجے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب چونکہ خاندان کے بڑے بھی تھے اور سردار بھی، لہٰذا سب نے آپ کی بات تسلیم کر لی سوائے ابو لہب کے کہ وہ آپ کی مخالفت میں مشرکین سے جا ملا۔ تو پیارے بچوں، اب ہے آپ کے ایک چھوٹے سے امتحان کا وقت۔ ہمیں باری باری بتائیے کہ کن واقعات کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی گئی۔ ہم بھی یہاں پہ آپ کے لیے دہرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کامیاب ہجرت حبشہ، نمبر 2 نجاشی کی سرپرستی، نمبر 3 سورہ نجم کی تلاوت، سماعت اور سجدہ، نمبر 4 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، نمبر 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، نمبر 6 حضرت ابو طالب سے قریش کے ناکام مذاکرات، نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام پیشکش، اور نمبر 8 بنو مطلب اور بنو ہاشم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں متحد ہو جانا۔ بچوں، اب پھر سے کچھ مشکلات آ رہی ہیں۔
مصیبتیں اور غم کا دور آ رہا ہے، اور ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبتیں، کبھی آسائشیں، جن پر ہمیں صبر اور شکر کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔